آخر میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں. یہ بھی بڑا دلچسپ رکوع ہے. فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو عدلے بدلے میں سسٹم میں جوڑ دیا ہے. رات جاتی ہے دن آتا ہے, دن ختم ہوتا ہے رات آتی ہے. فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رب کے شکر گزار بننے چاہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا. اگر اللہ دن رکھتا اور دن ختم ہی نہ ہوتا کتنی ٹینشن میں آ جاتے. ناروے میں جاؤ 6 مہینے کے دن ہیں, ان سے پوچھو کتنی ٹینشن میں ہیں وہ. پھر 6 مہینے راتیں, اندھیروں میں پڑے رہتے ہیں, وٹامن ڈی کے ٹیکے لگاتے رہتے ہیں دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے. پاگل ہو جاتا ہے آدمی. آپ تھوڑے دن اندھیروں میں رہ کے دیکھو, دھوپ کتنی نعمت. آپ بند کمرے میں کچھ دن رہ لو, دھوپ میں نکلتا ہے ایسا سکون ملتا ہے نا, سن لائٹ, ایک عجیب ذہنی سکون ملتا ہے انسان کو اس میں. لیکن اگر یہ ہر وقت سن لائٹ رہے, رات کا اندھیرا نہ ملے, تو بھی انسان پاگل ہو جائے ٹینشن سے. انسان کی نیچر میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے. وہ چاہتا ہے ماحول بدلے, ہر وقت بدل رہے ماحول. صبح کا ماحول الگ, چڑھتے سورج کا ماحول الگ, عصر کا ٹائم الگ, مغرب کا الگ, عشاء کا الگ, رات کے بیچ کا الگ, پھر صبح صادق کا الگ. جب سے ہم پیدا ہوئے ہمارے رب ہمیں بور ہونے سے بچانے کے لیے ٹائم کو مسلسل چینج کر رہا ہے. کافر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ ان لوگوں کے لیے اصل میں کیا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور ہمارا شکر ادا کرنا چاہیں, تو ان نعمتوں کو دیکھ کے وہ شکر گزار بن جائیں. پھر شکر گزار کیسے بنیں گے, ان کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا. فرمایا وعباد الرحمن, جو رحمان کے بندے ہیں جو حقیقت میں شکر گزار بندے ہیں, الذین یمشون علی الارض ہونا, ان کی پہلی صفت کیا ہے, وہ زمین میں تکبر کے ساتھ نہیں چلتے, زمین میں عاجزی کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے. چال سے لگتا ہے کہ یہ متکبر نہیں ہے. یہ جو ہے نا سینہ تان کے روڈ کا دادا بن کے گھومنا, بدماشیاں, بند کر دکان, بھتہ نکال, یہ کر وہ کر, یہ اس کی علامت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زمین کے باپ آپ ہی ہیں. بڑے بڑوں کو موت نے آ کے پچھاڑا ہے اور قبر کے گڑھوں میں اتارا ہے. حضرت مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے آسمانوں کو زمین نے نگل لیا ہے اور بڑے بڑے ناموروں کو کا نام و نشان ختم کر دیا اس مٹی نے. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو پتہ ہے یہ زمین ہمارے باپ کی نہیں ہے, یہ کس کی ہے, اللہ کی. تو ہمیں بھیک میں ملی ہیں یہ نعمتیں. بھیکاری کبھی تکبر نہیں کرتا. کوئی بھیکاری آپ کے پاس آیا دھوتی بنیان میں نا, چڈی تو زیادہ ہو جائے گی, دھوتی صحیح ہے, رمضان میں چڑیاں پہنانی بھی نہیں چاہیے. دھوتی بنیان میں آیا, آپ نے کیا کیا, آپ کو اس پہ ترس آیا, آپ اس کو لے گئے واش روم میں نہلایا, سروس کروائی باقاعدہ اس کی آپ نے, ڈیٹول سے نہلا کے وہ بہت نیٹ کلین کر کے اپنا 3 پیس سوٹ دیا, ٹائی وائی لگائی اور کیپ لگا دی اور ایک چشمہ لگا دیا اور کہا چلیے تشریف لے آیا. وہ جیسے ہی باہر نکلا نا, لوگوں کو کیا کر رہا ہے, جو دوسرے غریب نظر آئے نا اس کو دھوتی والے, جا کے اپنی ٹائی ان کے سامنے سیٹ کر رہا ہے, شو مارنے کے لیے نا کہ دیکھو, اور اپنے بار بار یوں لوگوں کے سامنے جا کے ہوتا ہے نا ایسے یوں کر رہا ہے. پھر ایک لال رنگ کا یہاں وہ بھی لگا لیا, ٹھیک ہے نا, اور جہاں جہاں سے بھکاری گزر رہے ہیں وہاں سے جا کے ان کو دکھا رہا ہے. تو جس سیٹھ نے اس کو یہ کپڑے پہنائے ہیں اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, کم بخت تو اپنی اوقات دیکھ, تو بھکاری تھا, ابھی میں نے تجھے یہ سب پہنا دیا, تو شکر گزار بن. جو ملے بولے بھائی میرا کہاں ہے, یہ تو سیٹھ صاحب نے دے دیا, ہم تو دھوتی بنیان والے لوگ ہیں, یہ تو سیٹھ صاحب کا احسان ہے کہ سیٹھ صاحب نے ہمیں اتنا اچھا ڈریس پہنا دیا. تو سیٹھ صاحب کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن آپ نے بجائے سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے باہر جا کے ٹھیک ہے نا, ٹائی درست کرنا اور شو بازی, اور پھر بوٹ دکھا رہے ہیں اپنے, جا کے غریبوں کے آگے جا کے نا بوٹ رکھ رہے ہیں, پالش کر اس کو, کپڑا مار, دیکھ نہیں رہا تیرا باپ کھڑا ہے سامنے. وہ ایک وکیل آیا نا جج کے پاس, یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, کسی نے مجھے بتایا, اب اسی نے جھوٹ بولا ہو تو اس کی مرضی ہے, کہ بعض وکیل جج سے زیادہ سینئر ہوتے ہیں.
جج کو ویسے بڑا عہدہ تو بڑا جج کا ہوتا ہے، لیکن پی آر تو وکیلوں کی زیادہ ہوتی ہے نا. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک وکیل جج کے پاس گیا ادھر پاکستان میں ہی. ہمارے یہاں کا سسٹم کیا ہے، تو جج نے پوچھا منشی سے کون آیا ہے، تو وکیل نے جا کے بولا اس کو بولو تمہارا باپ آیا ہے. اس کو بولو جج پہ بھرم ڈالنے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا، بوٹ سامنے رکھ کے غریبوں سے کہہ رہے ہیں اس پہ پالش کرو. تو یہ تکبر ہے جو فقیروں پہ جچتا نہیں ہے. تو اس سیٹھ نے اس فقیر پر اتنا احسان نہیں کیا تھا جتنا ہمارے رب نے ہم پر کیا ہے. وہ فقیر اگر اس سے کوٹ اور ٹائی واپس، وہ سیٹھ اگر فقیر سے کوٹ ٹائی واپس لے لے تو فقیر کا اتنا نقصان نہیں ہے، دھوتی بنیان تو اس کے پاس ہے. اللہ اگر ہم سے نعمتیں چھین لے تو ہم دھوتی بنیان کے لائق بھی نہیں رہیں گے، دھوتی بنیان کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. کتنی دولت آ جائے، کتنا پیسہ آ جائے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو، کبھی کسی رکشے ٹیکسی والے کو، ریڑھی والے کو، ٹماٹر والے کو، موچی کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرے باپ کا ہی ہے. تمہارے باپ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اس کے پاس جو چیزیں وہ تمہاری کہاں سے ہو گئیں؟ بہت گندی. اور تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف کرتا ہے، عقل مند کبھی تکبر نہیں کرتا. جو بے وقوف ہوتے ہیں نا وہ شو بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. عقل مند آدمی کو پتہ ہے ابے 2 منٹ لگتے ہیں انسان کی اوقات سامنے آنے میں، 2 منٹ لگتے ہیں. تو سب اللہ کا دی ہوئی بھیک ہے. تو اس اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے اور تکبر سے نہیں چلتے. ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے چلیں کہ لوگ سمجھیں کہ چندہ دینا شروع کر دیں کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کوئی بھوک لگ رہی ہے اس کو. ایسے بھی مریل بیماروں کی طرح چلنا ٹھیک نہیں ہے. بس تکبر والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے. میدان جنگ میں پسند ہے. ایک صحابی نے میدان جنگ میں لال پٹی باندھی اور سینہ اکڑا کے تلوار ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا. اب یہ جملہ اللہ کو پسند ہے کیا؟ نارملی تو پسند نہیں ہے بھائی، اپنے بارے میں سب سے بڑا. لیکن جب میدان جنگ میں انہوں نے للکارا تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، مگر اس موقع پر اللہ کو یہ چال بہت پسند ہے. کیونکہ میدان جنگ میں اگر آپ عاجزی انکساری دکھائیں گے دشمن کے سامنے، آپ بولیں گے میں آپ کا خادم، آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، ہمت تو نہیں ہے. تو اب میدان جنگ میں اگر آپ تواضع کا مظاہرہ یا پھڈوں میں تواضع شروع کر دیں، لڑائی ہو رہی ہے آپ کی، کوئی ڈاکو پکڑا ہے آپ نے یا کوئی پھڈا ہو رہا ہے، کوئی پیسے چھین رہا ہے، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو عاجز اور خاکسار اور جو ہے وہ گھوم کا کنستر ہوں میں، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ تواضع میں یہاں تک بھی پہنچتے ہیں. تو وہاں موقع نہیں ہے، وہاں تو یہی آستینیں چھڑا کے اب ہے تیری ایسے کی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ایک الگ، وہ تکبر میں نہیں آتا، وہ ایک ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا وقتی طور پر. نارملی عام حالات میں کسی کمزور پہ ظلم کرنا، اس پہ ڈینگیاں مارنا، میں یوں بہت خطرناک ہے. حدیث میں آتا ہے تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اللہ سے اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس کو رسوا کر دے گا. تکبر صرف اللہ پہ زیب دیتا ہے. تو اللہ نے پہلی علامت کیا بیان کی؟ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ جب ان سے بحث کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، بحث کو طول نہیں دیتے. کچھ لوگوں نے نام ماننا ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ کر کر کے اپنی صلاحیتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ کا دل بھی خراب ہوتا ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں. ایسے موقع پہ بھائی پتلی گلی سے نکلو. ایسے لوگوں پہ محنت کرو جن میں سمجھنے کی صلاحیت. تو ساری دنیا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمائیے وہ لوگ ہیں جو راتیں سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کی آگ کو دور کر دے. ان عذابہا کان غراما. بے شک اس کا عذاب بڑا چمٹ جانے والا ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس کا بھی آج لوگ راتوں کو اٹھ کے دعائیں دنیا کی زیادہ مانگتے ہیں، آخرت کی کم. تو مسلمان کی دعائیں آخرت کی زیادہ ہونی چاہیے، جہنم کی آگ سے بچت ہو جائے، جنت مقدر ہو جائے. اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. فرمایا جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اپنی آمدن سے زیادہ کرتے ہیں اور نہ بہت کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما. بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں.
اتنا خرچ کرنا کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دو. اس کو اسلام میں اسراف کہا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ایسے کنجوس کے ہاتھ یہاں ہوں کہ جیب سے روکڑا ہی نہیں نکل رہا, نہ اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے, نہ گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے, نہ بچوں پہ خرچ کر رہا ہے, اچھی بھلی تنخواہ ہے, بس وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ میں انویسٹ کرتا چلا جا رہا ہے کہ بچاؤ پیسہ بچاؤ. پلاٹ جو لوگ خریدتے ہیں نا, وہ کون سا استعمال کے لیے, وہ بھی انویسٹمنٹ کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا. کل نہیں بھائی, آج جو کام آ گیا وہ تو ہے, کل کا کیا بھروسہ زندہ رہو کہ نہیں رہو. جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو, کیا اپنی دوسری شادی کیوں کی تھی نا جب میں دوسری کر رہا تھا, کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے. میں نے کہا بھروسہ نہیں, اس لیے تو جلدی جلدی کر رہا ہوں میں, بھروسہ ہی تو نہیں ہے. صحیح ہے نا, جب میں دوسری کر رہا تھا اس وقت کی بات ہے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ایک فضیلت کی موت مریں, کنوارے پن کی موت اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا مطلب شادیوں والی موت اللہ کو کیا ہے, بلکہ بعض لوگ تو شادی کی وجہ سے مرتے ہیں, مرے اس وجہ سے کہ وہ تو میرا خیال ہے شہادت کا درجہ ملے گا, بتائیں گے اللہ میں نے کی تھی اس وجہ سے مر گیا میں. تو ایسا ری ایکشن ہوتا ہے نا سامنے سے. خیر ایسے واقعات ہیں سچی مچی کے ہیں, دوسری شادی کی مری گئے وہ, یہ سچی بتا رہا ہوں, جھوٹ موٹ نہیں سمجھیں اس کو آپ, سچی مچی میں مر گیا بندہ. پہلی میں بھی بہت مرے ہیں جی بتاؤ, یہ بھی آپ کو سچی مچی کے واقعات ہیں. تو خیر, تو خرچ کرے انسان, خرچ کرے آخرت کے لیے, کیا کرے, انویسٹ. یہ جو کہتے ہیں نا روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا, او بھائی کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی جوانی ہے, کھاؤ پیو, کھلاؤ بھی کھاؤ بھی, کل کا کیا پتا. اور اگر کل کام لانا ہے تو کل وہ جو واقعی کل ہے, جو فیوچر ہے, جو قبر کے بعد کی زندگی ہے, اس کے لیے بچا کے رکھو. امی عائشہ, حضرت بریرہ تھیں, حضرت عائشہ تھیں رضی اللہ عنہ, نبی گھر میں آئے, فرمایا کھانے کو ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا, سری وری آئی تھی, میں نے صدقہ کر دیا, تھوڑا سا بچا ہے. فرمایا جو کر دیا نا صدقہ وہ بچ گیا ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا. تو بچا ہوا تو وہ ہے, یہ تھوڑی بچا, یہ تو بھی ختم ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں جو خرچ کر دیا وہ فنا ہو گیا, نہ جو اللہ کے لیے خرچ کر دیا اصل میں وہی بچا ہے. آپ کا مال صرف وہی ہے, باقی تو سب ختم, فنش. اور جو کھا نہیں رہے وہ تو ویسے ہی کسی کے کام کا نہیں, وہ تو آپ کے ورثہ کے کام آئے گا, وہ بھی کم بختوں کے جب کام آئے گا جب کھائیں گے, ورنہ وہ اپنی اولاد کا سوچ کے بچانے لگے تو ان کے کام بھی نہیں آئے گا. پھر ان کی اولاد بھی یہ سوچ کے نہیں کھائے گی کہ ہماری اولاد کا. تو قیامت تک جو آخری انسان ہوگا نا, وہ اس چکر میں شاید کھا لے کہ میں آخری آدمی آیا ہوں اب میں تو کھا لوں, لیکن وہ بھی نہیں کھائے گا, کیونکہ اس کو تھوڑی پتہ ہوگا کہ میں لاسٹ میں پیدا ہوا ہوں. اس کو قیامت تو اچانک آئے گی نا, وہ بھی کم بخت نہیں کھائے گا اس چکر میں کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا. تو خود پتہ نہیں کب کھائے گا, کون کھائے گا. بچے 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوئے ہیں, ان کو بھی خود کچھ کرنے دو اپنے ہاتھوں سے, اتنا زیادہ ٹینشن بچوں کی نہ لو. خیر اللہ نے فرمایا ہمارے نیک لوگ نہ کنجوس ہوتے ہیں اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, بڑا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں. فرمایا ہمارے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. اسلام کا جو حسن ہے نا سب سے زیادہ وہ توحید میں ہے, ایک بس ایک. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے, نا 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 نا, لا یدعون, نہیں پکارتے, مع اللہ, اللہ کے ساتھ کسی اور کو. ہم دعاؤں میں صرف کس کو پکارتے ہیں, اللہ کو. اسی کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو یہ ہاتھ آج تک کسی کے سامنے نہیں اٹھایا. کوئی گناہ ہو جائے یہی واسطہ دے کے توبہ کرو, اللہ کسی اور کے در پہ نہیں جا رہا. تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ عادت. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ, جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا, جس انسانی جان کے قتل کو, اس انسانی جان کو یہ قتل نہیں کرتے, یعنی ناحق قتل نہیں کرتے. ولا یزنون, فرمایا اور زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما, جو بھی یہ کام کرے گا قتل نفس یا زنا, جو بھی یہ کام کرے گا یلقى اثاما, وہ بہت بڑے گناہ سے ملے گا, اپنے سر پہ قیامت کا دن بہت بڑا بوجھ لے کے آئے گا. یضاعف له العذاب, اس کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن, اور اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا. الا من تابا, ہاں جو موت سے پہلے توبہ کر لے. کیسی خوشخبری دی, کیسی امید دلائی. پہلے اللہ نے اتنے بڑے عذاب کی دھمکی دی, جو زنا یا قتل کر لے بہت سخت عذاب ہے. فرمایا الا من تابا, ہاں جو توبہ کر لے. آمنا, غیر مسلم ہے تو ایمان لے آئے. وعمل صالحا,
آئندہ کے لیے اپنی زندگی درست کر لے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے اتنا بڑا آپشن کیوں دے دیا, اتنا بڑا اس نے جرم کیا تھا, توبہ کا دروازہ تو نے کیوں کھول دیا بھائی, اب وہ معذرت کر رہا ہے, رو رہا ہے تیرے سامنے, تو کیوں معاف کر رہا ہے, جرم پہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے. اس کا جواب دیا من تاب وعمل صالحا, جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل اختیار کرتا ہے, فإنہ یتوب الی اللہ متابا, اس نے اللہ کی طرف توبہ کی, اللہ کا در کھٹکھٹایا ہے. تو تم اس کے جرم کو تو دیکھ رہے ہو, یہ نہیں دیکھ رہے کہ توبہ کے لیے آ کس کے دروازے پہ رہا ہے. تو اللہ سے کیسے تم, ابھی اللہ تمہیں ترغیب دے رہا ہے سخاوت کی ہے بھائی پچھلی آیتوں میں, تو تم اللہ سے یہ کیسے امید لگا کے بیٹھ گئے کہ وہ سخاوت نہیں کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا در کھٹکھٹا رہا ہے. تو جیسے اللہ کا غضب بہت سخت ہے, اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے. تو جو اللہ کا در کھٹکھٹائے, کوئی سیٹ کے گھر پہ کوئی بھکاری آئے اور سیٹ اس بھکاری کو نہ دے, لوگ اس سیٹ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے بڑا کنجوس ہے, تو میرے در پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے, سوری کر رہا ہے, اور میں اس کو معاف نہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ نے یہ پوری تفصیل نہیں بتائی, اللہ نے تو صرف اشارہ دیا یتوب الی اللہ متابا. رے وہ اللہ کے در پہ آ رہا ہے, تم اشکال کر رہے ہو کہ کیسے معاف ہوگا بھائی. تو وہ کوئی کسی عام آدمی کے گھر پہ تھوڑی گیا ہے. انسانوں کے ظرف چھوٹے ہوتے ہیں, اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. تو جیسے اس کی سزا بہت بڑی ہے, معاف کرنے کا اس کی جو رحمت ہے اور اس کا جو ظرف ہے معاف کرنے والا, وہ بھی کیا ہے, لامحدود ہے. پھر اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور, یہ جھوٹ کی محفلوں میں نہیں, جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا, اور جب لغویات سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. لغویات کیا ہے, جوئے کی محفلیں اور خام خواہ کی بیکار موسیقی اور یہ جو ڈرامے فلمیں, یہ لغویات ہیں سب, جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا. ایسی لغو محفلوں میں وہ دلچسپی نہیں لیتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, جب ان کو رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گزرتے, اسے سنتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. والذین یقولون ربنا, آخری علامت, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگار کا امام کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے الیکشن میں میں ہی جیت جاؤں تاکہ میں ان سب لوگوں کا امام بن جاؤں. مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا امام, مقتدا اور لیڈر ہوتا ہے. مرد اپنے گھر میں سربراہ ہوتا ہے, وہ لیڈر ہے, وہ سربراہ ہے بیوی اور بچوں کا. عورت سربراہ کس کی ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کی. تو اے اللہ ہمارے ماتحتوں کو نیک بنا دے تاکہ ہم سربراہ کس کے بنیں؟ نیک لوگوں کے. یعنی ہمارے ماتحت جو بھی ہو, چاہے کوئی کمپنی میں آپ جاب کمپنی آپ مالک ہیں, کہیں بھی آفیسر ہیں, کچھ بھی کوئی بھی رینک, آپ فوجی ہیں, آپ کے ماتحت فوجی ہیں, آپ کوئی آفیسر ہیں, تو ہمارے ماتحت لوگوں کو کیا بنا دے؟ نیک پرہیزگار بنا دے, تاکہ قیامت میں ہم فخر کر سکیں کہ ہمارے ماتحت نیک لوگ تھے. اور ہمیں بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کو اتنا نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوا کریں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے بھی کیا بن جائیں؟ نیک. ان کی بیوی پردہ کر لے, بچے نماز روزے میں دلچسپی لیں, چرس ہیروئن یہ چھوڑ دیں, ڈرامے فلمیں چھوڑ دیں, گھر کا ماحول کیا ہو جائے؟ انسانوں والا, جو کہ آج کل نہیں ہے. تو پھر ہم جب گھر میں یہ ماحول دیکھیں تو ہماری